میز پر کھانا لگاتے ہوئے اس کا پورا دھیان پلیٹ سجانے میں تھا اور میری آنکھیں اس کے چہرے پر جمی تھیں۔ میں نے آہستگی سے اس کا ہاتھ تھاما تو وہ چونک سی گئی۔ میں تم سے ایک ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ کافی ہمت جتانے کے بعد بالآخر میرے منہ سے نکلا۔ وہ چپ چاپ کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس کی نگاہیں چائے میز پر مرکوز تھیں، پر ان میں سے اٹھتا درد میں بخوبی محسوس کر رہا تھا۔ ایک پل کے لیے میری زبان پر تالا سا لگ گیا، پر جو میرے دماغ میں چل رہا تھا اسے بتانا بہت ضروری تھا۔ میں تمہیں طلاق دینا چاہتا ہوں۔ میری آنکھیں جھک گئیں۔ میری امید کے برعکس اس نے کسی قسم کی حیرانی یا پریشانی کا اظہار نہ کیا، بلکہ بہت نرم لہجے میں اتنا پوچھا کیوں؟ میں نے اس کا سوال نظر انداز کیا۔ اسے میرا یہ رویہ گراں گزرا۔ ہاتھ میں پکڑا چمچ فرش پر پھینک کر وہ چلانے لگی اور یہ کہا کہ وہاں سے اٹھ گئی کہ تم مرد نہیں ہو۔ رات بھر ہم دونوں نے ایک دوسرے سے بات نہیں کی۔ وہ روتی رہی۔ میں جانتا تھا کہ اس کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ آخر ہماری شادی کو ہوا کیا ہے۔ میرے پاس اسے دینے کے لیے کوئی تسلی بخش جواب نہیں تھا۔ اسے کیا بتاتا کہ میرے دل میں اس کی جگہ اب کسی اور نے لے لی ہے۔ اب اس کے لیے میرے پاس محبت باقی نہیں رہی۔ مجھے اس پہ ترس تو بہت آ رہا تھا اور ایک پچھتاوا بھی تھا، پر اب میں جو فیصلہ کر چکا تھا اس پر ڈٹے رہنا ضروری تھا۔ طلاق کے کاغذات عدالت میں جمع کرانے سے پہلے میں نے اس کی ایک کاپی اسے تھمائی، جس پر لکھا تھا وہ طلاق کے بعد گھر، گاڑی اور میرے ذاتی کاروبار کے 30% کی مالکن بن سکتی ہے۔ اس نے ایک نظر کاغذات پر دوڑائی اور اگلے ہی لمحے اس کے ٹکڑے کر کے زمین پر پھینک دیے۔ جس عورت کے ساتھ میں نے اپنی زندگی کے 10 سال بتائے وہ ایک پل میں اجنبی ہو گئی۔ مجھے افسوس تھا کہ اس نے اپنے انمول جذبات اور قیمتی لمحے مجھ پر ضائع کیے، پر میں بھی کیا کرتا۔ میرے دل میں کوئی اور اس حد تک گھر کر چکا تھا کہ اس کے کھونے کا تصور ہی میرے لیے ناممکن تھا۔ بالآخر وہ ٹوٹ کے بکھری اور میرے سامنے ریزہ ریزہ ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کا سمندر امنڈ آیا۔ شاید یہی وہ چیز تھی جو اس طلاق کے بعد میں دیکھنا چاہتا تھا۔ اگلے روز پورا دن اپنی نئی محبت کے ساتھ بتا کے جب میں تھکا ہارا گھر پہنچا تو وہ میز پر کاغذ پھیلائے کچھ لکھنے میں مصروف تھی۔ میں نے اس پہ کوئی دھیان نہیں دیا اور جاتے ہی بستر پر سو گیا۔ دیر رات جب میری آنکھ کھلی تو وہ تب بھی کچھ لکھ رہی تھی۔ اب بھی میں نے اس سے کوئی سوال نہیں کیا۔ صبح جب میں اٹھا تو اس نے طلاق کے کچھ شرائط میرے سامنے رکھ دی اور میری دولت اور جائیداد میں سے کچھ نہیں چاہیے تھا۔ وہ بس 1 مہینہ مزید میرے ساتھ رہنا چاہتی تھی۔ اسے 1 مہینے میں ہمیں اچھے میاں بیوی کی طرح رہنا تھا۔ اس شرط کی بہت بڑی وجہ ہمارا بیٹا تھا، جس کے کچھ ہی دنوں میں امتحانات ہونے والے تھے۔ والدین کی طلاق کا اس کی تعلیم پر برا اثر پڑے، اس لیے میں اس کی اس شرط کو ماننے کو تیار تھا۔ اس کی دوسری وجہ اور احمقانہ شرط یہ تھی کہ میں ہر صبح اپنے باہوں میں اٹھا کے گھر کے دروازے تک چھوڑنے جاؤں، جیسا کہ شادی کے ابتدائی دنوں میں کرتا تھا۔ جب وہ کام پر باہر جانے لگتی تو میں خود اسے اپنی باہوں میں اٹھا کے دروازے تک چھوڑنے آتا تھا۔ حالانکہ میں اس کی یہ بات ماننے کو تیار نہ تھا، لیکن ان آخری دنوں میں اس کا دل توڑنا مناسب نہیں لگ رہا تھا، اس لیے میں نے یہ شرط بھی مان لی۔ اس کی ان شرائط کے بارے میں جب میں نے اپنی نئی محبت سے ذکر کیا تو وہ ہنسی بولی، وہ چاہے جو بھی کر لے، ایک نہ ایک دن طلاق تو اسے ہونی ہے۔ میری بیوی اور میں نے اپنی طلاق کے معاملے سے متعلق کسی اور سے ذکر نہ کیا۔ شرط کے مطابق پہلے دن جب مجھے اسے اٹھا کے دروازے تک چھوڑنے جانا تھا تو وہ لمحات ہم دونوں کے لیے بےحد عجیب تھے۔ ہچکچاتے ہوئے میں نے اسے اٹھایا تو اس نے بھی اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اتنے میں تالیوں کی ایک گونج ہم دونوں کے کانوں میں پڑی۔ پاپا نے ممی کو اٹھایا ہوا ہے۔ ہمارا بیٹا خوشی میں جھوم رہا تھا۔ اس کے الفاظوں سے میرے دل میں ایک درد سا اٹھا اور میری بیوی کی کیفیت بھی لگ بھگ میرے جیسی تھی۔ پلیز اسے طلاق کے بارے میں کچھ مت بتانا، وہ آہستگی سے بولی۔ میں نے جواباً سر ہلایا۔ اسے دروازے تک چھوڑ کے بعد میں اپنے آفس کی طرف نکل پڑا اور بس اسٹاپ کی طرف چل دی۔ اگلی صبح اسے اٹھانا میرے لیے قدرے آسان تھا اور اس کی ہچکچاہٹ میں بعد بھی کمی تھی۔ اس نے اپنا سر میری چھاتی سے لگا لیا۔ ایک عرصے بعد اس کے جسم کی خوشبو میرے حواس سے ٹکرائی۔ میں بغور اس کا جائزہ لینے لگا۔ چہرے کی گہری جھریوں اور سر کے بالوں میں اتری چاندی اس بات کی گواہ تھی کہ اس نے اس شادی میں بہت کچھ کھویا ہے۔ 4 دن مزید گزرے۔ جب میں نے اسے باہوں میں بھر کے سینے سے لگایا تو ہمارے بیچ کی وہ قربت جو کہیں کھو گئی تھی واپس لوٹنے لگی۔ پھر ہر گزرتے دن کے ساتھ قربت کے وہ جذبات بڑھتے گئے۔ لمحے دونوں کو پر لگنے لگے۔
پر لگا کے اڑا لے گئے اور مہینہ پورا ہو گیا۔ اس آخری صبح میں جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا اور وہ بیڈ پر کپڑے پھیلائے اس پریشانی میں مبتلا تھی کہ آج کون سا لباس پہنے، کیونکہ پرانے سارے لباس نحیف جسم پر کھلے ہونے لگے تھے۔ اس وقت مجھے اندازہ ہوا کہ وہ کتنی کمزور ہو گئی ہے، شاید اس لیے میں نے اسے آسانی سے اٹھا لیتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں امٹتے درد کو دیکھ کر نہ چاہتے ہوئے بھی میں اس کے پاس چلا آیا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ پاپا ممی کو باہر گھمانے لے جائیں۔ ہمارے بیٹے کی آواز میرے کانوں میں پڑی۔ اس کے خیال میں اس پل یہ ضروری تھا کہ میں کسی طرح اس کی ماں کا دل بہلاؤں۔ میری بیوی بیٹے کی طرف مڑی اور اسے سینے سے لگا لیا۔ یہ لمحہ مجھے کمزور نہ کر دے، یہ سوچ کر میں نے اپنا رخ موڑ لیا۔ آخری بار میں نے اسے اپنی باہوں میں اٹھایا۔ اس نے بھی اپنے بازو میری گردن کے گرد حائل کر دیے۔ میں نے اسے مضبوطی سے تھام لیا۔ میری آنکھوں کے سامنے شادی کا وہ دن گردش کرنے لگا جب پہلی بار میں اسے ایسے ہی اٹھا کے اپنے گھر لایا تھا اور وعدہ کیا تھا کہ مرتے دم تک ایسے ہی ہر روز اسے اپنے سینے سے لگا کر رکھوں گا۔ میرے قدم فرش سے شاید جم سے گئے تھے، اس لیے میں بامشکل دروازے تک پہنچا۔ اسے نیچے اتارتے ہوئے میں نے اس کے کان میں سرگوشی کی، شاید ہمارے درمیان قربت کی کمی تھی۔ وہ میری آنکھوں میں دیکھنے لگی اور میں اسے وہیں چھوڑ کے اپنی گاڑی کی طرف بڑھا۔ تیز رفتاری میں گاڑی چلاتے ہوئے بار بار ایک خوف میرے دل میں گھر کر رہا تھا کہ کہیں میں کمزور نہ پڑ جاؤں، اپنا فیصلہ بدل نہ دوں۔ میں نے اس گھر کے دروازے پر بریک لگائی جہاں نئی منزل میرا انتظار کر رہی تھی۔ دروازہ کھلا اور مسکراتے ہوئے میرے سامنے آئی۔ مجھے معاف کر دو، میں اپنی بیوی کو طلاق نہیں دے سکتا۔ میرے منہ سے نکلے یہ الفاظ اس کے لیے کسی دھماکے سے کم نہیں تھے۔ وہ میرے پاس آئی اور ماتھے پر ہاتھ رکھ کر بولی، شاید تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے یا پھر تم مذاق کر رہے ہو۔ نہیں، میں مذاق نہیں کر رہا۔ شاید ہماری شادی شدہ زندگی بے رنگ ہو گئی ہے، پر میرے دل میں اس کے لیے محبت اب بھی زندہ ہے۔ بس اتنا ہوا، ہم ہر وہ چیز بھول گئے جو اس ساتھ کے لیے ضروری تھی۔ دیر سے ہی صحیح، پر مجھے سب یاد آ گیا ہے، اور ساتھ نبھانے کا وہ وعدہ بھی یاد ہے جو شادی کے پہلے دن میں نے اس سے کیا تھا۔ نئے ہر بندھن کو توڑ کے بعد میں پرانے بندھن کو دوبارہ جوڑنے کے لیے واپس لوٹا۔ میرے ہاتھ میں پھولوں کا ایک گلدستہ تھا جس میں موجود پرچی پہ لکھا تھا، میں ہر روز ایسے ہی تمہیں اپنی باہوں میں اٹھا کے دروازے تک چھوڑنے آؤں گا۔ صرف موت ہی مجھے ایسا کرنے سے روک سکتی ہے۔ میں اپنے گھر میں داخل ہوا اور دوڑتے ہوئے سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ میرے پاس اپنی بیوی کو دینے کے لیے زندگی کا سب سے بڑا تحفہ تھا۔ میں جب اس سے چند لمحوں کی دوری پہ تھا، تبھی زندگی کی ڈور اس کے ہاتھوں سے سرک گئی۔ کئی مہینوں تک کینسر کی بیماری سے لڑتے لڑتے وہ ہار چکی تھی۔ نہ اس نے کبھی اپنی تکلیف کا مجھ سے ذکر کیا اور نہ ہی مصروف زندگی نے مجھے اس سے پوچھنے کا موقع دیا۔ جب اسے میری سب سے زیادہ ضرورت تھی، تب میں کسی اور کے دل میں اپنے لیے محبت کھوج رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی موت سے قبل طلاق کا اثر ہمارے بیٹے کے دل میں میرے لیے نفرت کا بیج بو دے۔ اس لیے بیتے ایک مہینے میں اس نے بیٹے کے سامنے انتہائی محبت کرنے والے شوہر کا میرے روپ نقش کر دیا، جو حقیقی تو نہیں تھا پر دائمی ضرور بن گیا۔ یہ کہانی ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے بے رنگ رشتوں میں رنگ بھرنے کی بجائے ان سے دور بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کئی بار یہ سمجھنے میں ہم دیر کر دیتے ہیں کہ نئے رشتے قائم کرنا زیادہ صحیح ہے یا پھر پرانے رشتوں میں رنگ بھرے جائیں۔ اس کا فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، ضرور ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ آپ وقت پہ فیصلہ نہ کر سکیں اور اس میں تاخیر ہاتھ ہمیشہ کے لیے خالی رہ جائیں۔ تو دیر مت کیجیے۔